الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جیسے اس کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے. صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد کسی انسان کی شخصیت کی تعمیر کا مسئلہ ہو، کسی بندے کو بندہ بنانا ہو یا کسی بندے نے خود بندہ بننا ہو،
کسی قوم کی تعمیر کا مسئلہ ہو، تشکیل کا مسئلہ ہو، کسی قوم کو قوم بنانا ہو، کسی ملک، کسی ریاست یا کسی سٹیٹ کو کامیاب بنانا ہو، کوئی معاشرہ تشکیل دینا ہو، ان میں سے ہر کام کے لیے کوئی تعلیم چاہیے اور کوئی نہ کوئی نمونہ اور آئیڈیل چاہیے جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو اس طرح کا بنا سکتا ہو۔ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی جب تک اس کی قومی ضروریات کے لیے کوئی تعلیم نہ ہو، کوئی قوانین نہ ہو، کوئی دستور نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو۔ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی جب تک اس کے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو کہ اس قوم کو اس طرح کا بنانا ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو کہ اس انسان کو اس طرح کا انسان بنانا ہے۔ ہر بندے کی سوچیں، ہر بندے کا ایک ماحول ہے، ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے اور اس کی سوچیں اس نمونے تک ہی پہنچتی ہیں۔ اس کی خواہش، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں۔ تو کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ نمونہ کیسا ہے۔ ٹانگا چلانے والے کے ساتھ جو بچہ بیٹھتا ہے، اس کا اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو، اس بچے کی انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ کسی وقت چھانٹا میرے ہاتھ میں ہو، میں گھوڑا چلاؤں، کبھی لگام میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں ٹانگا چلاؤں اپنی مرضی سے۔ اس کی انتہائی سوچ یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے ٹانگا بھی میرا اپنا ہو، گھوڑا بھی میرا اپنا ہو۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچتا، اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ اس کو جو دکھایا گیا، جو اس نے دیکھا، جو اس کے سامنے نمونہ ہے، اس کی سوچیں جہاں تک پہنچ سکتی ہیں وہاں تک اس کی تمنا ہے، اسی کی وہ دعا کرتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے، اسی کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کبھی اس کو ٹانگا گھوڑا میسر آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے ساری دنیا حاصل کر۔ آپ نے بسوں کے اڈوں پر ہاکر دیکھے ہوں گے، بڑی خواہش ہوتی ہے ان کی کہ کسی طریقے سے ہم ترقی کر کے کنڈکٹر بن جائے۔ کنڈکٹر بنتا ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ترقی کر کے ڈرائیور بن جائے۔ جب کبھی موقع ملتا ہے چوری چھپے یا صفائی کے بہانے وہ گاڑی کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور اس کی آخری تمنا، آخری دعا، آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میری اپنی گاڑی اور میں خود چلا رہا ہوں۔ اس کی سوچوں کی انتہائی یہاں تک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں مذہب کا معاملہ ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے، پوری دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے اور ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی داعی ہے۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اس کی دعوت دینے والا، اس کی تعلیم دینے والا، پڑھانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا، بلانے والا ہر مذہب کا ہے اور وہ کسی کی طرف بلا بھی رہا ہے۔ اب کو مذہب اور اہل مذہب، صاحب مذہب، اس کی کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ بلانے والا کیسا ہے اور بلا کس کی طرف رہا ہے۔ بندے کی سوچیں کتنے کی پرواز کریں گی، بہت زیادہ پرواز کرے گی تو وہ وہاں تک پہنچے گی کہ جس کو وہ معبود سمجھتا ہے، جس کو وہ الہ سمجھتا ہے، جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، جس کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے، جس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے، مجھے بیمار کر رہا ہے، مجھے تندرست کر رہا ہے، مجھے اولاد دے رہا ہے، مجھے روزی دے رہا ہے، وہ سارا زور لگا دے گا کسی طریقے سے اس کو راضی کر لے۔ اب وہ اس کے معبود کا مسئلہ ہے، وہ کس طرح کا ہے، کسی کا معبود زندہ ہے، کسی کا معبود مردہ ہے، کسی کا معبود پتھر ہے، کسی کا معبود درخت ہے، کسی کا معبود سورج ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے۔ کیا کر لے گا انسان؟ جس کا معبود پتھر ہے وہ سارا زور لگائے گا اس کو راضی کرنے کے لیے، کیا اس کی زندگی سنورے گی، کیا اس کو تعلیم ملے گی؟ جس کی پوجا کر رہا ہے وہی پتھر ہے، جو اس کو پتھر کی طرف بلانے والا ہے وہ بھی کیا بلائے گا؟ اس کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے، سمجھانے کے لیے کیا ہے؟
सारी जिंदगी झूठ बोलेगा और अपने झूठ को साबित करने के लिए एक और झूठ बोलेगा, फिर एक और झूठ बोलेगा। बुलाने वाले की पूरी जिंदगी झूठों पर मबनी होगी। क्या वो सिखाएगा, क्या वो पढ़ाएगा, क्या वो पढ़ेगा, क्या वो सीखेगा, किसकी इबादत करेगा, किसकी बात मानेगा? लेकिन पूरी दुनिया में ये हो रहा है। हर किसी का कोई ना कोई माबूद है, हर किसी का कोई ना कोई माबूद है, और उसकी सोचें, उसके अखलाक, उसकी आदात, उसके आमाल, उसका किरदार अपने माबूद के मुताबिक है। कितने ही ऐसे हैं जिनके माबूद ही बेईमान हैं, तो इबादत गुजार कैसे ईमानदार होगा? और अक्सर व बेशतर ऐसे हैं जिनके उस्ताद, जिनके पैगंबर, जिनको बुलाने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले बातिल माबूदों की तरफ बुलाते हैं। जो बातिल माबूद की तरफ बुलाता है उसकी हर बात झूठ है, हर बात बेईमानी है। अब जिसका उस्ताद ही बेईमान है, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, उसका किरदार बनाने और संवारने वाला वही बेईमान है। और जिस मास्टर को कुछ नहीं आता उसके बच्चों को क्या आएगा? जिसका निसाब ही गलत है, जिस स्कूल का निसाब ही गलत है, उस्ताद भी बेईमान है, आता भी उसको कुछ नहीं है, सारे दिन झूठ बोलता रहता है, क्या सिखाएगा? बच्चे क्या पढ़ेंगे? असल काम यह है, असल काम यह है कि इंसान सबसे पहले सोच समझकर, अकल के साथ, दानाई के साथ, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दे रखी है और कायनात के अंदर अपनी वहदानियत के बेशुमार दलाइल फैला रखे हैं। रत्ती भर भी किसी इंसान के अंदर अकल हो तो वो समझ लेगा कि उसका खालिक और मालिक कौन है। रत्ती भी अकल ना हो, इंतहा का आमद हो, तो पत्थर को सजदा करेगा, कब्र को सजदा करेगा, दरख्त को सजदा करेगा। कम से कम 2 मिनट के लिए सोच तो ले कि मुझसे ये किस मामले में मुझसे आगे, मैं इसके सामने पेशानी रगड़ रहा हूं। अपने जैसा समझदार इंसान उसको जरा सा काम कहता है तो अना खड़ी हो जाती है, बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। मैं क्यों मानूं इसकी बात, जैसा ये है वैसा मैं हूं। और इंतहाई आजिजी, इंतहाई जिल्लत, इंतहा का तज़ल्लुल, आखिरी किस्म का अदब, आखिरी किस्म की फर्माबरदारी किसी मुर्दे को दे रहा है और किसी बुत के लिए तैयार हो जाता है, किसी पत्थर को पूजने के लिए तैयार हो जाता है। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? तो जैसा मैं मोहताज हूं वैसा ही माबूद मोहताज है, तो मैं उसको माबूद क्यों मानूं आखिर? बल्कि मेरे तो हाथ पांव हिलते हैं, मैं तो चल फिर लेता हूं, बोल लेता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, सब कुछ करता हूं। मुझे तो अल्लाह ताला ने कुव्वतें दे रखी है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम व ला समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम व ला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर। और इबादत तो उसकी कर रहा है, न हिल सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न काम कर सकता है, न अपना काम संभाल सकता है। उसमें गंदगी फेंक दे तो मुंह नहीं साफ कर सकता। कैसा आमक इंसान है जो इसकी पूजा कर रहा है? तो जुर्म असल में उस शख्स का है जो मुझे इसकी तरफ बुला रहा है। मैं तो नया हूं, आम आदमी तो नया है, उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो उसका चेला चांटा बन के बैठा है, लोगों को बुला रहा है कि इसके पास आओ, इसकी खिदमत में हाजिरी दो, ये तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारा ये संवारेगा, वो संवारेगा। असल बेईमान वो है, उसे सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी है, उसको समझ नहीं आती कि मुझे कुछ नहीं दे रहा तो इसको ये क्या देगा, मेरा कुछ नहीं संवार रहा तो इसका क्या संवारेगा। यही झगड़ा था। वो बेवकूफों को समझ नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टी समझ आ रही थी। कहते थे कि हमारे यहाँ 360 है, इससे भी ज्यादा बुत पड़े हैं मक्के में, तो इनसे एक शहर का निजाम नहीं समझता। यहाँ डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, बेईमानियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। इतने माबूदों से मिलकर एक शहर नहीं संभाला जा रहा, संभाला जा रहा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि एक ही अल्लाह ने सारी कायनात संभाली हुई है। ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? ये बात नहीं उनको समझ आ रही थी। लेकिन उनको ये अकल नहीं आ रही थी कि हमारे माबूद तो अपने हाथों के बनाए हुए हैं। ये तो न हिलते हैं, न चलते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है। ये तो वही पत्थर है जो कल पांव के नीचे हम इनको मसल रहे थे, आज इनके सामने हम सजदा कर रहे हैं। ये क्या कर लेंगे? और जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात उसकी मोहताज है।
وہ کسی کا محتاج نہیں. سب بھوکوں کو کھلاتا ہے, سب پیاسوں کو پلاتا ہے, سب محتاجوں کو روزی دیتا ہے, ہر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے, اور چیلنج کر رہا ہے کہ میرے نظام کے اندر کوئی خرابی تلاش کر کے دکھاؤ, میری کوئی کمزوری تلاش کر کے دکھاؤ, میری کوئی غلطی تلاش کر کے دکھاؤ. میری مخلوق تمہارے سامنے ہے, میں نے آسمان بنایا ہوا ہے, لاکھوں مل کر اس کو دیکھو, ایک بار دیکھو, 2 بار دیکھو, 10 بار دیکھو, 1000 بار دیکھو, لاکھ بار دیکھو, پھر مشورہ کر کے بتاؤ کہ کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کے اندر. میرے کسی کام میں غلطی نہیں ہے, میرے کسی کام میں عیب نہیں ہے, میرے کسی کام میں کمزوری نہیں ہے, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ سے کام چلا رہا ہوں, کسی کا محتاج نہیں ہوا کبھی. ساری کائنات میری محتاج ہے. یہ معبود برحق ہے, جو اس کی طرف بلاتا ہے وہ سچا استاد ہے, وہ کھرا استاد ہے, وہ نمونے کا استاد ہے, وہ ایک ایسا استاد ہے جس نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی, جس کے دشمن بھی مانتے تھے کہ صادق الامین ہے. اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, اس کو غلط بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس کی ذات ایسی عظیم ہے, اس کی شخصیت ایسی باکردار ہے, وہ ایسا صاحب عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ تو سچ بھی نہیں پورا بولتا, جھوٹ بولنے کی اس کو کیا ضرورت پڑی ہے. وہ تو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل دے رکھے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دے رکھی ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کرتا. اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, اپنے آپ کو جھکا رہا ہے. چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے کہ اب گرا کہ اب گرا, اب گرا کہ اب گرا, اتنا جھک کے چلتا ہے. 100 بادشاہوں کا ایک بادشاہ ہے, لیکن اس تواضع کے ساتھ چلتا ہے. اللہ اکبر. بندہ سوچ نہیں سکتا کہ سید الاولین والآخرین ہے, امام الانبیاء والمرسلین ہے. یہی وہ ہے جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا. یہی وہ انسان ہے ساری کائنات جس کی قیامت کے دن محتاج ہوگی, جس کی شفاعت کے بغیر کوئی آدمی قدم نہیں اٹھا سکے گا, جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہی وہ انسان, فقیروں کی طرح زندگی بسر کرنے والا. کوئی مسافر اجنبی آتا تو آج اس کو پتہ نہیں چلتا ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور امتی کون ہے. اس قدر تواضع کے ساتھ بیٹھتے, اس قدر عاجزی کے ساتھ بیٹھتے. یہ ہماری طرح نہیں کہ باہی لٹھمدار کھڑے کیے ہوئے ہیں. حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا, ذرا سنبھل کر بات کرنا, گستاخی نہ ہو جائے کہیں. یہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا. یہاں تو سامنے سے آدمی آ رہا ہے, اللہ رب العزت نے ہیبت رکھی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, من راہ بدیہتن ہابہو ومن خالتہو احبہو. ایسا محبوب بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے, جو ایک بار دیکھتا کانپ جاتا وہ روب کے ساتھ, روب کی وجہ سے, اور جو گل مل کے دیکھتا وہ کہتا کہ اس سے زیادہ پیارا بندہ ہی کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی, میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اجنبی آدمی آ رہا ہے, اس کی نظر پڑی امام الانبیاء کے چہرے پر, روم میں آ گیا, دبدبے میں آ گیا, پٹھے کانپنے لگ گئے, کندھے کانپنے لگ گئے روب سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام الانبیاء فرماتے ہیں, حوّن علی نفسک فإنی لست بملک انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تاکل القدید. وہ اللہ کے بندے کیوں کانپ رہے ہو, کیوں ڈر رہے ہو, کیوں خوف کھا رہے ہو, تیرے پٹھے کیوں کانپ رہے ہیں؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں, میں تو قریش کی اس عورت کا بچہ ہوں, میں تو قریش کی اس فقیر عورت کا بیٹا ہوں, اس سوکھے ٹکڑوں میں پڑا کرتی تھی. مجھے دیکھ کے گھبرانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کو جو سچ بھی نہیں بولتا اپنی عظمت و جلال کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنا روب جمانے کے لیے, وہ جھوٹ کہاں بولے گا؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو جھوٹ بولنے کی؟ کبھی ضرورت نہیں پڑی جھوٹ بولنے کی, نہ اپنی ذات کے لیے, اور اس کا معبود ایسا ہے. اللہ اکبر. اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں جیسے تیری عظمت و جلال کے شایان شان ہے.
ربنا ولکل حمد، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، مل السماوات و مل الارض، اللہ تیری اتنی تعریفیں جس سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلال فضا ہے بھر جائے، جہاں کہیں خلال فضا ہے وہ تیری تعریفوں اور حمدوں اور ثناؤں کے ساتھ بھر جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ تو جو بھی ہم کہہ لیں تو اس سے بھی زیادہ حمدوں اور ثناؤں کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، تو ایسی عظیم ذات ہے، معبود ایسا عظیم ہے، جو بھی بندہ کہہ لے وہ سچ ہی ہوگا، حق ہی ہوگا، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ معبود ہی ایسا ملا ہوا ہے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، بڑی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد قرار دیا۔ امام الانبیاء کا ایک نام احمد ہے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا۔ اس قدرۂ ارض پر جتنی تعریفیں اللہ کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اور حق وہ بھی ادا نہیں کر سکے۔ وہ بھی بالآخر یہی کہا انہوں نے بھی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری حمد و ثناؤں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود مجھے بتایا ہے۔ اتنی تعریفیں کرنے والا بھی بالآخر یہی اعتراف کرتا ہے کہ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود بتایا ہے، تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سچ ہی اتنا ہے کہ بندہ سچ بھی نہیں بول سکتا، جتنا سچ بھی بول لے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ بالا ہے، اللہ اس سے بھی عظیم ہے۔ نہ اس کو اپنی ذات کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت تھی، نہ اپنے معبود کے لیے کسی غلط بیانی کی ضرورت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا کتنا فضل و کرم ہے، معبود ایسا ملا ہوا ہے، معبود ایسا ملا ہوا ہے جس کے بارے میں جو بھی کہہ لے سچ ہی سچ ہے، جس کی جتنی تعریفیں کر لے سچ ہی سچ ہے، اور پیغمبر اور رسول ایسا ملا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پیغمبر ملا ہوا ہے جس کی زندگی کے اندر جھوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، دھوکے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، غلط بیانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مبالغے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے انسان بننا ہو، اگر کسی نے اللہ کا محبوب انسان بننا ہو، اگر کسی نے ویسا انسان بننا ہو جیسا انسان بننا چاہیے، اسے چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، اپنے لیے آئیڈیل بنا لے۔ اگر کسی معاشرے میں سنورنا ہو، سنبھلنا ہو، اپنے آپ کو سنبھالنا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا لے۔ اگر کوئی قوم تشکیل دینی ہو تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ قرار دے لے۔ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی، کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو، اور اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ کوئی نہیں ہے، امام الانبیاء سے بہتر نمونہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ کاروبار نہیں ہے، کمرشلزم نہیں ہے، یہ صنعت نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سیکھنا، اپنا مطلب نکالنا کافی نہیں ہے، یہ اتباع، امام الانبیاء کی فرما برداری، امام الانبیاء کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی اس طرح گزارنے کے لیے محنت کرنا، اس کی بنیاد محبت پر ہونی چاہیے، محبت اور الفت پر ہونی چاہیے۔ جو کام بھی کریں امام الانبیاء کی محبت کی بنیاد پر ہو، اور محبت بھی عام سی محبت رہی، محبت کا آخری درجہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے بس میں ہے، امام الانبیاء کی محبت اللہ کی عبادت سمجھ کر کی جائے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی عبادت سمجھ کر نہیں ہوگی، محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی، محمد کریم علیہ السلام کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، نبی علیہ السلام کی سیرتیں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مناقب بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع کا امکان ہی نہیں ہے جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے، اور محبت بھی ایسی کہ اس محبت کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ رسالت مآب کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ستھری محبت کیا ہو سکتی ہے؟
یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، ہم اس کے لیے جیتے ہیں، ہم اسی کے لیے مرتے ہیں۔ اللہ کے حضور مسجدوں میں بیٹھ کر گڑگڑا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے رسول کی محبت سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے رسول کی محبت سے بھر دے، ہماری زندگی امام الانبیاء کی محبت میں گزرے، ہمیں موت آئے تو امام الانبیاء کی محبت پر آئے، ہمارا حشر قیامت کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، امام الانبیاء کی ساتھیوں کے ساتھ ہو، امام الانبیاء کے فرما برداروں اور متبعین کے ساتھ ہو۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی پر جیتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قیامت کے دن ہمیں اٹھائے بھی اسی پر۔ اللہ رب العزت کو مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے کام آئے گا یہ اسوہ حسنہ؟ کس کے کام آئے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ امام الانبیاء اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ رب العزت سے کچھ لینا چاہتا ہے، جس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں، اور جس کو آخرت کی امید ہے، جس کو پتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، اور جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اور جس کی امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ ہے، جو اپنے دامن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلاتا ہے، جو اپنی جوڑیاں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلاتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اللہ رب العزت علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، جس کا خیال ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی کچھ دے سکتا ہے، جس کا خیال ہے اللہ کے سوا کچھ اور بھی کوئی کچھ چھین سکتا ہے، اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں ہے۔ جیسا امام الانبیاء کا اپنا عقیدہ، جیسا امام الانبیاء کا اپنا عمل، جیسا امام الانبیاء کا اپنا کردار، جیسی امام الانبیاء کی زندگی، ویسی ہی زندگی بنائیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ یہ اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول دو چار باتوں کے اندر نہیں ہے، اتباع رسول گنتی کی باتوں میں نہیں ہے، پوری زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کے لیے سر توڑ کوشش، پوری محنت، جس حد تک ممکن ہو انسان اپنے آپ کو امام الانبیاء کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، قدم پہ قدم رکھ کر چلنے کی کوشش کرے، صبح بھی ویسے گزارے، شام میں بھی ویسے گزارے، دن بھی ویسے گزارے، راتیں بھی ویسے گزارے جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرتی تھی۔ دل کی کیفیت بھی وہی بنانے کی کوشش کرے، ایمان بھی ویسا ہی قبول کرنے کی کوشش کرے، اور عمل بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرے۔ سنتوں کی پیروی، کوئی سنت کا دائرہ چھوٹا سا ہے، ہم نے تو گنتی کی 5-7 سنتیں پکڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کتنا پاک تھا، امام الانبیاء کی زبان کتنی پاک تھی، امام الانبیاء کی آنکھ کتنی پاک تھی، امام الانبیاء کے کان کتنے پاک تھے، امام الانبیاء کے ہاتھ کتنے اللہ رب العزت کے شکر گزار اور فرما بردار تھے، امام الانبیاء کے پاؤں کتنے اللہ رب العزت کے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ جب تک سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک شے کو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کرے گا، اللہ کے بندے تیرا اتباع رسول کا جذبہ بیکار ہے، تیرا اتباع رسول کا دعویٰ بیکار ہے، تیرا اتباع سنت کا دعویٰ بیکار ہے، تیرا حدیث رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی بیکار ہے، تیرا محبت رسول کا دعویٰ بھی بیکار ہے، جب تک تو اپنے آپ کو باندھ کر اللہ اس کے رسول کے فرمان بردار بنانے کے لیے پوری محنت رکھ۔ سنت رسول کا دائرہ کوئی چھوٹا سا ہے؟ دیکھا نہیں نبی علیہ السلام کے مقامات کتنے ہیں، نبی علیہ السلام کے مناسب کتنے ہیں، نبی علیہ السلام کی حیثیتیں کتنی ہیں، دیکھنے میں ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت کے اندر کتنی شخصیتیں ہیں۔ قرآن کریم دیکھا ہوگا آپ نے، قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے آخر میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ 99 نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کتاب و سنت کا استقراء کریں، کتاب و سنت کو کھنگالیں تو اس سے بھی زیادہ نام ملتے ہیں حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ نام صرف لفظ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کے مناسب ہیں، امام الانبیاء کی شخصیت کے پہلو ہیں، امام الانبیاء کو اللہ کی طرف سے ملنے والی خوبیوں کے عکاس ہیں۔
ہر نام امام الانبیاء کی کسی نہ کسی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے. اس حیثیت سے بھی سات اسلام کو مانیں گے, اس حیثیت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو متبع رسول کہلا سکیں گے, متبع سنت کہلا سکیں گے, اللہ کے رسول کے فرمان بردار کہلا سکیں گے, محب رسول کہلا سکیں گے, اور شفاعت نبوی کے امیدوار ہو سکیں گے. اس کے بغیر جھوٹے دعوے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. ہر پہلو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی امام الانبیاء جیسا ہونے کی کوشش کریں. دل ٹٹولا ہے کبھی؟ کوئی ہماری بغض و عناد سے بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ہمارے حسد سے بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ہماری استاشوں و شرارتوں سے بچا ہوا نہیں ہے. نام ہم اس کا لیتے ہیں جو کہتا ہے یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل یا بنی فذاک من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ اکبر. بیٹے اگر ہو سکے ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش, بیٹے اگر ہو سکے صبح بھی اپنے دل ٹٹول لیا کر, شام کو بھی اپنے دل کا جائزہ لے لیا کر. اس میں کسی کے لیے کوئی حسد بغض تو نہیں ہے, اس میں کسی کو دھوکہ دینے کی خواہش تو نہیں ہے, اس میں کسی کو نیچا دکھانے کا جذبہ تو نہیں ہے, اس میں کوئی سازشیں تو نہیں پنپ رہی ہے, پرورش پا رہی. صبح بھی اپنے دل ٹٹول لیا کر, شیشے کی طرح صاف کر لیا کر صبح بھی دل, شام کو پھر شیشے کی طرح اپنے دل کو صاف کر لیا کر. ففعل, اگر ہو سکے تو بیٹے یہ کام کر لیا کر. صرف کہہ رہے حذاک من سنتی, بیٹے یہ میری سنت ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, صبح بھی کرتا ہوں, شام بھی کرتا ہوں. ہر روز اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں, ہر روز اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں, اور خاص یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں, اللہ کے پاس جاؤں تو میرا دل تمام اہل ایمان کے لیے شیشے کی طرح صاف. پتا ہے نا آپ سب کو, میں اور آپ سب ایک جیسے ہی ہیں. کوئی آ کے کسی کی چگلی کرے تو دل خوش ہو جاتا ہے, کوئی آ کے بتائے کہ فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بڑا خیر خواہ ہے, پیارا لگتا ہے, وہ بڑا خیر خواہ ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کسی نے کسی کی بات کی, اللہ اکبر, فرمایا میرے پاس آ کے لوگوں کی باتیں نہ بتایا کرو, میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس جاؤں میرے دل میں کسی کے لیے میل. شفاف دل لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے حضور, صاف دل لے کے اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں. کوئی تمنا نہیں ہے, کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی خواہش نہیں ہے کسی کی چغلی سننے کی, اور نہ کبھی کی نہ کبھی سنی, نہ کبھی کی نہ کبھی سنی. دل بنا لو تو کہہ سکتے ہو کہ ہمارا دل حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا متبع. وہ اتنا شفاف دل اللہ رب العزت نے عطا کیا, اتنا شفاف دل عطا کیا تو فرمایا انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. اتنا شفاف دل تھا تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی نبوت کے لیے, اپنی رسالت کے لیے پسند کر لیا, اور پھر اتنے شفاف دل میں کیا ڈالا اللہ رب العزت نے, قرآن حکیم اتارا اس پر. اور بندے تو بھی اپنے دل صاف کر کے دیکھ, پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا دور برستا ہے. لیکن ہماری مشکل تو یہ ہے, ہمارے خیال میں استنجے کا طریقہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, کہیں اور تو نہیں سیکھ سکتے. ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں, کھانا کھانے کا طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, ایسے ہی ہے. سارے کام ہاتھ پاؤں کے سارے کام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں, اور آپ کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں جتنا کھو سکتا ہے. جب دل کی صفائی کی باری آتی ہے, تزکیہ نفس کی باری آتی ہے, تزکیہ نفس کی باری آتی ہے, پھر کہتے ہیں پیر طریقت کوئی اور ہے, وہ حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. شریعت امام الانبیاء سے لیتے ہیں, طریقت کے لیے کوئی اور راستے مقرر کر رکھے ہیں. کیسی بیوقوفی کی بات ہے, کیسی بیوقوفی کی بات ہے. اور جس نے پورے جسم کو صاف کرنے کے سلیقے سکھائے, جس کے لیے اللہ نے خود کہا, اللہ رب العزت نے خود فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے تمہارے اندر جو تمہیں قرآن پڑھاتا بھی ہے, قرآن سکھاتا بھی ہے, حکمت و دانائی اور حدیث سکھاتا بھی ہے, اور تمہارے دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے.
جس کے دل کی صفائی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو، اس کی صفائی کہاں اور کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے تو دل صاف نہیں ہوتے، اسی لیے تو دل صاف نہیں ہوتے۔ دل کی صفائی کے دعوے دار، دل کی صفائی کے دعوے دار، خانقاہی نظام کے علم بردار، چلے کاٹنے والے دل کی صفائی کے لیے، دل کی صفائی کے لیے چلے کاٹنے والوں کے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ وہ کیسے آئی؟ اس لیے کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دل کو اللہ رسول کے لیے خالی کیا ہی، دل کو اللہ اس کے رسول کے لیے خالی کیا ہی نہیں ہے۔ دل کو اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے خالی کرے، کسی اور کا اس کے اندر کوئی گھر نہ ہو، کسی اور کا اس میں کوئی مقام نہ ہو، کسی اور کا اس میں کوئی گزر نہ ہو، تو دل پاک ہوں گے، دل صاف ہوں گے، اس پر انوار ربانی نازل ہوں گے، اس میں وحی الہی کا نور داخل ہوگا، اس میں قرآن کی برکتیں نازل ہوں گی، اس میں حدیث رسول اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اس میں توحید الہی کی برکتیں نازل ہوں گی، اس میں اتباع رسول کی برکتیں تب نازل ہوں گی جب ہم دل کی صفائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ جن لوگوں نے دل کی صفائی امام الانبیاء کے علاوہ کسی اور سے کروائی، وہ کبھی دل صاف نہیں ہو سکتا، کسی کو نہیں، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ویسے دل صاف کرے جیسے امام الانبیاء نے کیا ہوا تھا، اسی سلیقے اور طریقے سے کرے جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے اور کرنے کی تعلیم دی ہوئی ہے۔ یہ دل ہے حضرت محمد الرسول اللہ، اسی دل کے بارے میں کہا گیا اللہ نے کائنات کے دلوں میں جان کے دیکھا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آیا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کائنات میں حضرت محمد کریم کا دل سب سے زیادہ پسند آیا، اللہ نے اس کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ اور آج اگر ہم بھی اپنے دلوں کو خالص کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے نور کے لیے ہمارے دلوں کو بھی منتخب کر لیں۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں توفیق۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل ہے، اور زبان کا بھی یہی حال ہے، زبان کا بھی یہی عالم ہے۔ کسی دشمن سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام الانبیاء بات کرے اس کی تاثیر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بار جنوں کو قرآن پڑھ کے سنایا، جنوں کو قرآن پڑھ کے سنایا، ہم گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، کسی پر اثر نہیں ہوتا۔ رسالت مآب نے ایک بار قرآن پڑھ کے سنایا، انہوں نے وہی توحید کا اعلان کر دیا، برائیاں چھوڑنے کا اعلان کر دیا، نیکیاں کرنے کا اعلان کر دیا، اور شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا، دین کا مبلغ اور داعی بننے کا اعلان کر دیا۔ کیا زبان عطا کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ہر وقت 24 گھنٹے ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ جو زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے اسی زبان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، وہی کام کی زبان ہوتی ہے۔ ایک ساتھ جماعت ازدی مکے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدیم زمانے سے جانتے تھے، مکے کے اوباشوں نے شرارت کی، ان سے کہنے لگے کہ آپ دم جھاڑا کر لیتے ہیں، دم درود کرتے تھے، باہر کی ہوا کا علاج کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ کام بہت زور پکڑتا ہے، جس قدر دین سے تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے اسی قدر یہ کاروبار چمکتا ہے، جن سے نکالنے کا، پھونکے شوکے لگانے کا، تویز دھاگے دینے کا۔ جاہلیت کے زمانے میں بڑے زوروں پر تھا یہ کاروبار۔ جماعت ازدی یہ کام کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک ہمارے صاحب ہیں، ان کو باہر کی ہوا ہو گئی ہے، ان کو دم کرے شاید شفا ہو جائے۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسیب ہو گیا ہے، باہر کی ہوا ہو گئی ہے، اجازت دو تو دم کر دوں، شاید شفا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو تیرے میرے جیسا ہوتا تو گرم ہو جاتا، لیکن امام الانبیاء نے غصہ کرنے کی بجائے فرمایا ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خطبہ پڑھ کے سنا دیا، وہی خطبہ بھی ہم سال ہر سال سے سن رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے، سنے تو کچھ بگڑے، سنے تو کچھ سمرے۔ سال ہر سال 30 سال گزر جاتے ہیں خطبہ سنتے ہوئے، کبھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب سے پوچھے کہ آپ ہر جمعے کے اندر یہ کلمے ضرور کہتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے ضرورت محسوس کی کہ مولانا صاحب سے آگے پوچھے کہ مولوی صاحب
ہر جمعے میں باقی تقریر تو باقی، یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے ہر خطبے کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں کلمے کہے جاتے ہیں؟ کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنے زوردار کلمے ہیں، اتنے عظیم الشان کلمے ہیں، اتنے پرتاثیر کلمے ہیں، امام الانبیاء نے پڑھ کے سنائے تو کہنے لگا کہ ایک بار اور پڑھ کے سنا دو۔ نبی صاحب السلام نے ایک بار اور پڑھ کے سنا دی، کہنے لگا ایک بار اور پڑھ کے سنا دو۔ نبی صاحب نے ایک بار اور پڑھ کے سنا دیے، آیا دم کرنے ہیں، 3 بار سنے، کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، بہت کچھ سنا ہے، جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، لیکن ایسا کلام تو کبھی نہیں سنا، یہ تو ایسی فصاحت و بلاغت تو کبھی سننے میں نہیں آئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کلام کرنے والا، یہ باتیں کرنے والا، یہ خطبہ سنانے والا اپنے پاس سے نہیں کچھ کہہ رہا، یہ کوئی سچا نبی ہے۔ میں اپنا ہاتھ نکالو، نبی صاحب نے ہاتھ نکالا، بیعت کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایک ہی مجلس کے اندر خطبے کے چند کلمے سن کر مسلمان ہو۔ یہ زبان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا جماعت خود تو مسلمان ہو گئے ہو، اپنا قبیلہ اور اپنا خاندان، اپنی قوم، فرمایا قوم کی طرف سے بھی مسلمان ہو، قوم کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، پوری قوم مسلمان ہو گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر۔ یہ کلام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زبان ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی۔ ہماری زبان کے اندر بھی یہ ہمت ہے، ہماری زبان کے اندر بھی یہ طاقت ہے، ہماری زبان کے اندر بھی یہ تاثیر ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، کبھی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی ہے، ہم بھی سوچ کر کلمے بولتے ہیں۔ رسالت میں آپ کی تعلیم ہے، اور بندے اگر تجھے اللہ رب العزت پر تیرا یقین ہے اور آخرت کے دن پر تیرا یقین ہے تو بھلی بات کیا کر، اچھی بات کیا کر، اچھی بات نہیں کرنی ہوتی تو چپ رہا کر۔ لیکن ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے اچھی بات کہنی نہیں اور چپ بھی رہنا نہیں، نہ چپ رہنا ہے نہ اچھی بات کہنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے؟ بولو تو بھلی بات کرو، بولو تو بھلی بات کرو، خیر کی بات کرو، اچھائی کی بات کرو، بہتری کی بات کرو، ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تو رسالت میں آپ نے تو اور بھی نسخہ بتا دیا ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھو، کسی مجلس میں بیٹھو، ادھر ادھر کی باتیں کرو، آخر میں اتنا کام تو کر لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر۔ اگر اس مجلس کے اندر کوئی اچھی بات کی ہوگی، اگر اس مجلس کے اندر کوئی اچھی بات کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بند کر کے مہر لگا دیں گے، قیامت کے دن نیکی کے طور پر کھلے گی۔ اور اگر کوئی بری بات زبان سے نکل گئی ہوگی، کوئی خطا ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کلموں کی برکت سے اسے مٹا دیں گے، پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنا مشکل کام ہے۔ بڑے پاپڑ بیل لیتے ہیں، دینی مجلسوں کے اندر بھی بڑا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کلمے کہنے کی توفیق کسی خوش قسمت کو کم ہی نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی ایسا انسان جس کو آخرت کی فکر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو یہ کلمے نہ آتے ہیں۔ جہاں بھی بیٹھو، جہاں بھی 2-4 باتیں کرو، آخر میں یہ کلمے ضرور کہہ لیا کرو، ایسی خیر و برکت عطا فرمائیں گے اللہ، وہ تو اس کی عادت ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ فرمایا تھوڑی سی محنت کرو، نیکیاں کرو گے تو قبول کریں گے، گناہ ہو جائیں گے تو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اتباع رسول پوری زندگی کو محیط ہے، پوری زندگی امام الانبیاء کے فرامین کے مطابق ہو، امام الانبیاء کے نمونے زندگی کے مطابق ہو تو انسان اتباع رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی کسی ایک میدان کا کام نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اتباع رسول، وضو کرتے ہوئے اتباع رسول، لین دین میں ہم اتباع رسول کو بھول جائیں، باہم معاملات میں ہم اتباع رسول کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے، مومنوں کی نشانی نہیں۔ کہتے ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کتنے ہی ایسے ملیں گے آپ کو جو کہتے ہیں ہم متبع رسول ہیں, ہم ایمان لے آئے ہیں, اللہ کو مان لیا ہے, اللہ کے رسول کو مان لیا ہے, 10 روپے کا جھگڑا ہو گیا ہے, 20 روپے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے, زمین کی تقسیم پہ جھگڑا ہو گیا ہے, گھر کی تقسیم پہ جھگڑا ہو گیا ہے, دین کا جھگڑا ہو گیا ہے, آؤ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروا لے, آؤ قرآن سے فیصلہ کروا لے, آؤ سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروا لے, آؤ کسی عالم دین سے پوچھ لے. نہیں, طاغوتی طاقتوں کے پاس جائیں گے, وکیل کریں گے, برباد کریں گے, سال ہر سال تک جوتے رگڑیں گے, کچہریوں کے چکر لگائیں گے, فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا. لیکن کسی عالم دین کے پاس نہیں جائیں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر کے فارغ کر دیں. کیسی اتباع رسول ہے, کیسی اتباع رسول ہے, کیسا اتباع رسول کا دعویٰ ہے. کیا دیا ہم نے رسول اللہ کو؟ اپنے وجود کا کون سا حصہ رسول اللہ کے سپرد کیا؟ اپنے دماغ کا کون سا حصہ اللہ کے رسول کے سپرد کیا؟ اپنے عمل کا کون سا حصہ ہم نے اللہ کے رسول کے سپرد کیا؟ اپنے آپ کو کتنا متبع رسول بنایا؟ میرے بھائی, مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اور اتباع رسول جیسا کہ میں نے عرض کیا پوری زندگی کو محیط ہے, زندگی کے کسی ایک شعبے سے تعلق نہیں رکھتا. اپنے جھگڑے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کروائے, اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع کرے تو بات بنے گی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو, آپ نے باپ کی حیثیت سے بھی زندگی بسر کی, حکمران کی حیثیت سے بھی زندگی بسر کی, قاضی کی حیثیت سے بھی زندگی بسر کی, بھائی چارے کی حیثیت سے بھی زندگی بسر کی, لین دین بھی کیا, کاروبار بھی کیا, تجارت بھی کیا, اور ہر میدان میں, زندگی کے ہر میدان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. زندگی کے ہر میدان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اور ہر میدان قابل قبول ہو, ہر میدان کی سنتوں پر عمل ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں سنت رسول کا متبع ہوں. لیکن ہم تو سیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں. گنتی کے 2-4 سنتیں, وہ بھی دوسروں کو جلانے کے لیے, دوسروں کو ساڑنے کے لیے, یا دوسروں پر روک ڈالنے کے لیے, یا دل کی تسکین کے لیے کہ اتنی سی بات سے کام چل جائے تو باقی کرنے کی کیا ضرورت پڑی. سید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جنگ سے واپسی. حضرت جابر بن عبداللہ بھی ساتھ ہے, مڑیل سا اونٹ ہے, چل نہیں رہا, پیچھے رہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی, پوچھا, بتایا کہ کمزور ہے, نہیں چل رہا. امام الانبیاء نے چھڑی لگائی, اللہ اکبر. امام الانبیاء نے چھڑی لگائی, اللہ اکبر. حضرت جابر کا اونٹ سب سے آگے, نبی صاحب کے اونٹ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے باتوں باتوں میں فرمایا کہ جابر اونٹ بیچو گے؟ میں ہم بیچ دیں گے. سودا ہو گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ. اتنی چاندی کے عوض مدینے جا کر قیمت ادا کی جائے گی, اونٹ بھی وصول کر لیا جائے گا. ٹھیک, مدینے گئے. یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جس سنت کا خیال رکھتے ہیں؟ نبی سے سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. کتنے یہاں بیٹھے ہیں دیندار, نیک اور صالح, اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں حسن ظن ہے کہ نیک اور صالح ہے. لیکن یہ کتنی آسان سی سنت ہے, کون اس سنت کی پاسداری کرتا ہے؟ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. بس 2 گھنٹے نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے, 3 گھنٹے نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے, اڈے میں بیٹھے رہیں گے. لیکن آ کے مسجد کا چکر لگا کے گھر جائیں, یہ توفیق کس کس کو میسر ہے؟ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, حسب معمول جو کرنا تھا کیا. جابر کو بلایا, حضرت بلال سے کہا کہ چاندی دے دو جتنی اس کی بنتی ہے. چاندی تول کے دے دی اور ساتھ حکم دیا کہ تھوڑی زیادہ دینا, تھوڑی زیادہ دینا. ہماری جیسے آدمی کو اس کے الٹ ہے, جب بھی کسی کے پیسے دینے ہو ضرور منت سماعت کرتے ہیں, یا کچھ نہ کوئی تو چھوڑ دو تاکہ پیسے دے کر کچھ چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیتے تھے
جتنا دینا ہوتا تو اس سے زیادہ دیتے تھے، ہمیشہ ہی زیادہ دیتے تھے، اور یہ احسان ہے، سنت رسول ہے۔ یہ کر کے تو دیکھو، جس سے قرض لیا ہوا ہو، جس سے قرض لیا ہوا ہو، جتنا بنتا اس سے 4 پیسے زیادہ دے، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، آئندہ بھی لوگوں کو قرض دے گا۔ لیکن کوئی ہمیں قرض دے دے پھر دوبارہ اس کی توبہ نہ کروائے کہ دوبارہ کسی کو قرض نہیں دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا اس سے سلوک کریں گے۔ فرمایا اصل چاندی بھی دے دی، تھوڑی سی زیادہ بھی دے دی۔ حضرت جابر نے دیر تک اسے سنبھال کے بھی رکھا۔ جب حضرت جابر قیمت وصول کر کے جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی، امام الانبیاء بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں شرم سے پانی پانی ہوں، مجھے پتا تھا اب کیا کریں گے۔ بلا کے کہنے لگے قیمت وصول کر لی ہے، قیمت ہی تمہاری ہے، اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ۔ اونٹ بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی۔ یہ سنت نہیں کسی کو یاد؟ یہ بھی سنت ہے، جیسے رفع دین سنت ہے، ایسے یہ بھی سنت ہے میرے بھائی۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی زندگی بھر پاسداری کی ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک بار میں نے امام الانبیاء کو سوق ذی المجاز میں دیکھا تھا، واز کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، دنیا اپنے میلے ٹھیلے میں مشغول ہے، کھیلوں میں مشغول ہے، ایک آدمی اکیلا چادر اوڑے ہوئے ہے اور توحید کی آوازیں لگا رہا ہے، ایک آدمی پیچھے اس کو پتھر مار رہا ہے، عجیب منظر ہے۔ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کا وہ نوجوان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے پیچھے اس کا چچا ابو لہب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو پتھر بھی مار رہا ہے اور آپ کے جھوٹا ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ میلوں ٹھیلوں میں کون کسی کو پوچھتا ہے؟ بات آئی گئی ہوئی، مدتیں گزر گئی، سال ہر سال بیت گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آ گئے اور نبوت اور رسالت کا سورج چمک اٹھا، پوری دنیا کے اندر نور پھیل گیا اور دنیا پھر جوک در جوک آ رہی ہے، مدینے میں وفود آ رہے ہیں، آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور میری قوم نے بھی قصد کیا، ہم بھی پورا قافلہ لے کر مدینے آئے، مدینے سے باہر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک خوبصورت جوان آدمی ہے، چادر اوڑے ہوئے، سلام کیا، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ باتیں کرنے لگ گئے، باتوں باتوں میں ہم سے کہنے لگے اونٹ بیچنا ہے، نے کہا بیچنا ہے، اونٹ خرید لیا۔ اتنی منموڑی ہے اور شکل اتنی سونی ہے کہ نہ کسی کو نام پوچھنے کا خیال رہا، نہ کسی کو پتہ پوچھنے کا خیال رہا، اونٹ دے دیا، اونٹ پکڑا، لے کے شہر میں داخل ہو گئے۔ جب نظروں سے غائب ہوئے تب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، تب خیال آیا نام بھی نہیں پوچھا، جگہ بھی نہیں پوچھی، گلی محلہ بھی نہیں پوچھا، لیا بھی کچھ نہیں ہے، بیوقوفی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ڈولی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی، پردہ سرکا کے کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھ لیا تھا غور سے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چہرہ دھوکہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے زندگی میں 14ویں رات سے ملتا ہوا چہرہ اس جیسا کبھی نہیں دیکھا آج تک۔ مسلمان نہیں ہے، اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن چہرہ انور ایسا ہے کہ گواہی دی جا رہی ہے۔ پھر وہی ہوا، شام ہوئی، ایک صاحب آئے، منہ پہ کھجوریں لدی ہوئی ہے، اور آگے سلام کیا اور بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں، آپ نے مجھے بھیجا ہے، آپ تشریف لائے تھے، آپ سے اونٹ خرید کر، تم سے اونٹ خرید کر لے گئے، تمہارے سے اونٹ خرید کر لے گئے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے مجھے کھجوریں دے کر بھیجا ہے، حکم یہ دیا ہے کہ باہر ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، پہلے جا کے ان کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، جب ان کا پیٹ بھر جائے، سیر ہو جائے، رج جائے، جو باقی بچے وہ تول کر ان کے اونٹ کی قیمت ادا کر۔ یہ بھی سنت ہے، کبھی یہ بھی ادا کر کے دیکھیے۔ یہ بھی سنت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہمانوں کا اس حیثیت سے خیال رکھنا، اور جس سے مال خریدے اس کو ادائیگی کا یہ راستہ اختیار کرنا۔ اور حضرت طارق کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جب ہم گئے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے، سب سے پہلے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کان میں پڑے وہ بھی ہمارے لیے غور طلب ہے،
الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ والید العلیٰ ہی المعطیہ وابدأ بمن تعول امک واباک اختک واخاک ثم ادناک ادناک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو فرمان میرے کان میں پڑا، آپ فرما رہے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے بے شک وہ نیچے ہی کیوں نہ ہو. دینے والا ہاتھ، عطا کرنے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بہترین ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اوپر والا ہاتھ عطا فرمائے. ہمارا تو ہمیشہ نیچے والا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ اسے ید العلیٰ عطا فرمائے، اوپر والا اونچا ہاتھ عطا فرما دے. دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو جو تمہارا محتاج ہے، جس کے تم ذمہ دار ہو، جس کا خرچ تیرے ذمے ہے. اس کی وضاحت بھی فرمائی، سب سے پہلے تیری ماں کا حق ہے، پھر تیرے باپ کا حق ہے، پھر تیری بہن کا حق ہے، پھر تیرے بھائی کا حق ہے. اسی رشتہ داروں کو دیکھتے چلے جاؤ، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق ہے، تاکہ نفس کا علاج بھی ہو سکے، تاکہ نفس کا علاج بھی ہو سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا یہ باغ بڑا پسند ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، ٹھنڈا پانی پیتے جا کے وہاں کا پھل کھاتے، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے. مسجد نبوی سے ملحق کتنا عظیم الشان، کتنا عظیم الشان باغ ہوگا، کتنی بہترین اور قیمتی پراپرٹی ہوگی. اللہ اکبر. قرآن اترا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کا مقام نہیں پا سکو گے. اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، یہ جیسے چاہے جہاں چاہے عطا کر دے. میں نے صدقہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا امتحان، فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنے عزیزوں و اقارب میں تقسیم کر دو، یہ اس سے بڑا امتحان ہے. شریکوں کو دینا اس سے بھی بڑا امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فرمان پر ہاں کی امام الانبیاء نے لے کر ان کے چچے کے بیٹوں میں تھے. ہر روز شام کو دیکھتے 5 مہمان بیٹھے ہیں، کوئی 1 لے گیا، کوئی 2 لے گیا، کوئی 3 لے گیا. اور جس کو کوئی نہیں لے جاتا تھا ان کے پاس ہی کیا تھا، بیچاروں کے پاس جتنی گنجائش تھی اس کے مطابق لے جاتے تھے. جس کو کوئی نہیں لے جاتا تھا وہ 1 بچے 2 بچے 4 بچے ان کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جاتے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں لوگ دوسروں کے حصے میں آ گئے اور ہم چند لوگ حضرت محمد الرسول کے حصے میں آ گئے. امام الانبیاء ہمیں گھر لے گئے اور بتایا کہ یہ بکریاں کھڑی ہیں، ان کا دودھ نکالتے ہیں. خاندان نبوت سید الاولین والآخرین کے گھر کا یہ عالم ہے. فرمایا ان کا دودھ نکالتے ہیں، یہی تقسیم کر کے پیتے ہیں، اسی میں سے اپنے حصے کا تم پی لیا کرو، ہمارے حصے کا ہمارے لیے. اب کڑیل جوان ہے، عرب ہے، مسافر ہے، کیا بنتا ہوگا اس دودھ سے. میں ایک دن شام کا وقت ہوا، دودھ نکالا، اپنے حصے کا سب نے پی لیا. حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا تھوڑا سا دودھ 1 گلاس میں رکھ دیا کہیں ڈام پہ. اب بھوک ہے، جان نکل رہی ہے. شیطان آیا، وہ مقداد، یہ 2-4 گھونٹ ہیں دودھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے ہیں. یہ نبی صاحب انصار کے گھروں میں گئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی خدمت کریں گے، سیر ہو کے آئیں گے، آپ رج پج کے آئیں گے، تو پیرو اٹھ کے نبی صاحب کو اس کی کیا ضرورت ہے. مسلسل تعلیم دی جا رہی ہے. بلاخر فرماتے ہیں میں نے اٹھ کے وہ 2-4 گھونٹ دودھ کے تھے وہ پی لیے. جو ہی وہ دودھ میرے اندر گیا پھر شیطان آ گیا. وہ بیوقوف تو نے یہ کیا کیا، یہ تو نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے. شیطان کا طریقہ یہی ہے، پہلے جرم کراتا ہے پھر کہتا ہے میرا تو کوئی تعلق نہیں. اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. پھر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا ہے. نبی صاحب آئیں گے، دیکھیں گے دودھ نہیں ہے، تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو مر جائے گا. ہاں میں مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. ابھی نبی صاحب آئیں گے، ابھی بد دعا کریں گے، ابھی مر جاؤں گا.
اور نیند بھی نہیں آ رہی, کپڑا بھی چھوٹا ہے, پاؤں ڈھانپتا ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے, سر ڈھانپتا ہوں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب میں تیار ہو رہا ہوں کہ ابھی نبی صاحب بددعا کریں گے, میری جان نکل جائے گی. نبی صاحب آئے, حسب معمول آپ نے آگے سلام کیا, بیان کیا کہ اسلام کا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جاگتے کو سن جاتا تھا, سوئے ہوئے کو جاگ نہیں آتی تھی. اس سلسلے اور پیار سے اسلام کہتے تھے. جو جاگ رہا ہے اس کو سن جاتا تھا, جو سویا ہوا ہے اس کو پریشان نہیں کرتے تھے. آگے سلام کیا, سیدھے وہاں گئے, گلاس دیکھا خالی پڑا ہے, آسمان کی طرف دیکھنے لگے. اب میں سوچ رہا ہوں ابھی بددعا کریں گے, میں مر جاؤں گا. میں نے سنا نبی صاحب فرما رہے ہیں اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا, جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا. اور یہ تو وہ ذات ہے, یہ تو وہ شخصیت ہے جس نے بدترین دشمنوں کے لیے بھی بددعا نہیں کی, اپنے ساتھیوں کے لیے کام بددعا کرے گا. وہ تو شیطان کی بیوقوفی اور شیطان کا جھوٹ تھا. میں حیران ہو گیا سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بددعا کا انتظار کر رہا تھا, آپ تو میرے لیے دعا کر رہے ہیں. میں نے پختہ عزم کیا کہ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری بھون کر کھلاتا ہوں. ہاں تو وہی عرب بدو نبی صاحب کی بکری جس سے پہلے تو دودھ پیتے ہیں, وہی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اٹھ کر چادر کسی چھری پکڑی, بکری کے پاس گئے ذبح کرنے کے لیے, تو دیکھا کہ بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے, بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے گھر کا وہ برتن اٹھایا جس کے بارے میں خاندان نبوت کے کسی بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس میں بھی دودھ نکالا جا سکتا ہے. بڑا برتن لیا, دودھ نکالا, دودھ سے بھر گیا, امام الانبیاء کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پیا, خوب سیر ہو کر پیا, مجھے دیا, میں نے پیا, پھر پیا, پھر پیا. اچھی طرح جب سیر ہو گیا, مکمل طور پر رج گیا, مجھے یقین ہو گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے حاصل ہو گئی ہے. اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا, جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا. پھر مجھے ہنسی آ گئی, خوشی کے ساتھ ہنسی آ گئی, ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا. اتنا ہنسا, اتنا لوٹ پوٹ ہوا. نبی صاحب نے فرمایا اور مقداد اپنے کپڑے تو سنبھال لے, اپنے کپڑے تو سنبھال لے. اور پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو, کیا ہوا؟ میں نے قصہ بیان کیا ہے, اللہ کے رسول یہ قصہ ہوا, میں تو مرنے کے لیے تیار تھا, آپ نے کچھ اور ہی کر دکھایا. عزیزان گرامی, یہ مہمان نوازیاں یہ بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. اللہ کی قسم آپ حیران ہوں گے, کھانا نہیں ملتا تھا, جب کبھی مل جاتا تھا, جب کبھی مل جاتا تھا تو میں ساری تیار کر روزہ رکھنا ہے. ساری تیار کر لی گئی, اللہ کے رسول کھانا کھا لو. اور میں آپ کسی کو تلاش بھی کر کے لاؤ, کوئی ساتھ بھی کھائے گا تو کھائیں گے, کوئی ساتھ کھائے گا تو کھائیں گے. ہمارے مہینے گزر جاتے ہیں, سال گزر جاتے ہیں, کسی مہمان کا منہ نہیں دیکھتے. سو میرے بھائیوں, اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی امام الانبیاء کی زندگی کے مطابق بنائیں. اور یہ اتباع محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے, اور یہ محبت اللہ کی عبادت سمجھ کر کی جانی چاہیے. یہ ہمارا مسلک ہے, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. امام الانبیاء کو نمونہ بنائے بغیر دنیا اور آخرت کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. شخصیت تعمیر نہیں ہو سکتی, بچے کو ہم نہیں سنوار سکتے, اپنے آپ کو نہیں سنوار سکتے, قوم کو نہیں سنوار سکتے, قبیلے اور خاندان کو نہیں سنوار سکتے, قوم کو نہیں سنوار سکتے, ملک کو نہیں سنوار سکتے جب تک اتباع رسول نہ ہو. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اتباع رسول ہے. اتباع رسول کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امام الانبیاء کی سنتوں کو سیکھیں, پھر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اور محنت کریں. توفیق دینے والا اللہ احکم الحاکمین ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ.
اللهم اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس فاشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.